نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات افطاری کے متعلق بڑی اہم گزارشات عرض کریں گے۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ عرض کروں گا کہ افطاری کے وقت بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت آپ اپنے آپ کو مت بھولیں اور پوری امت کو مت بھولیں، اپنے دیس، اپنے وطن عزیز کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ أَلْفُ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبُوا النَّارِ۔ روزانہ افطاری کے وقت ایسے 10 لاکھ افراد جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ جل جلالہ ان کو تحفے میں جنت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو افطاری کے وقت ضرور دعا میں لگنا ہے، اور مسنون دعا 2 طرح کی ملتی ہیں، ہم نے دونوں دعاؤں کو ضرور یاد کرنا ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہ 2 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیری رضا کے لیے یہ بھوک پیاس برداشت کی، اور تو نے جو رزق عطا فرمایا اس سے میں نے افطاری کی، میں افطار کر رہا ہوں۔ دوسری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ دعا دوبارہ سماعت فرما لیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ دونوں دعائیں ہم نے ضرور یاد کرنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ثلاثۃ لیس علیہم حساب فیما طعموا اذا کان حلالا، رزق حلال ہو یہ شرط ہے۔ تو 3 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا ان سے محاسبہ اور مطالبہ نہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلے فرمایا الصائم، جب انسان افطاری کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ المتصحر، سحری کرنے والا، اور تیسرے نمبر پہ المرابط فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ لے کے پیش ہونے والا، جیسے ہمارے صحابہ کرام نکلا کرتے تھے، اللہ ان کو اپنی شیان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ اہل بیت اعظام نے اپنا سارا گھرانہ ہی پیش کر دیا۔ اللہ ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عدل کا دامن نہیں چھوڑا، قرآن نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، اور کہاں پہنچے ہوں؟ کربلا کے اندر۔ ایسی ہماری پاک فوج کی عظمت کو سلام کہ وہ بھی آج اپنی جان پر بازی لے کر ہمارے وطن عزیز کی، جس کو کلمے کی بنیاد پہ لیا گیا، مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے، اس کی دفاع اور حفاظت میں لگے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اپنی شان شان۔ تو ان کے کھانے کا بھی فرمایا جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو حساب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 طرح کی خوشیاں ملتی ہیں، للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 طرح کی خوشیاں ملتی ہیں۔ یفرحہم اذا افطر، جب یہ افطار کرتا ہے تو اس وقت ایک خوشی ہے، اور سب سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس وقت جو خوشی ہوگی اس کی انتہا کوئی نہ ہوگی۔ رمضان میں جب ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کے وقت خوشی مناتے ہیں، بعد میں عید آتی ہے، ایسے ہی فرمایا ہم ساری زندگی کے لیے حرام سے بچنے کا روزہ رکھ لیں، حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور اللہ کی قسم مرتے ہی افطاری ہوگی اور عید ہوگی، جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی دید ہوگی، تو وہ ہماری اصل عید ہوگی۔ ایک ہے یہاں کا روزہ افطاری اور عید، ایک ہے حرام سے بچ جائیں تو افطاری ہماری جو ہوگی وہ مرتے ساتھ ہی رب کی رحمتوں کے برکتوں کے ساتھ۔ یہ ہم نے رمضان سے یہ چیز سیکھنی ہے، خالی یہی ساری افطاری لے کے چلنی، بقیہ 11 مہینوں کے بھی ساتھ نیت کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا